کہ آپ تھوڑے ہو لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، ایک بھی ہو تو لیکن وہ بہت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا باقاعدہ جو ہے نا امید نو کا کنونشن کا جو میٹنگ ہے ہماری، لیکن ہمارا پروگرام تو وہ تھا لیکن دوست نہیں آ پائے اپنے اپنے پروگرام کی وجہ سے. اس کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے لیے میں دعوت کے لیے جناب شوکت صاحب سے عرض کروں گا وہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ولا يشفع إلا هو إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. آمین. شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا اور پاکستان جیسی ایک عظیم نعمت کو ہمارے سپرد کیا. راندران ایک پہاڑ کے دامن میں ایک مرغی رہا کرتی تھی اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر دو شہینوں کا بسیرا تھا. دونوں نے انڈے دیے، مرغی نے بھی اور شہین نے بھی. لیکن ایک دن ایک ایسی ظالم ہوا چلی کہ شہین کا انڈا پھسلا اور پھسلتا ہوا مرغی کے گھونسلے کے پاس آ کر رک گیا. مرغی نے جب ایک اجنبی انڈا دیکھا اس کے اندر جوش ممتا جاگا اور اس نے وہ انڈا بھی اپنے نیچے رکھ لیا. چند دنوں کے بعد ان انڈوں میں سے چوزے نکلے، لیکن ایک چوزا بہت ہی مختلف قسم کا تھا. فطرتی عمل ہے، جو بچہ مختلف ہوگا ماں کو اس سے پیار بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مرغی ماں کا پیار بھی اس بچے کے لیے زیادہ ہو گیا، لیکن وہ بچے کی نیت مختلف تھی، اس کی تربیت مختلف تھی، کیونکہ اس کی فطرت مختلف تھی. وہ ہمیشہ بیٹھتا اور ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتا اور یہی کہتا کیا میں نہیں اٹھ سکتا، یہی سوچتا. اور ایک دن اس کے دل کی بات اس کی زبان پر آ گئی اور اس نے جا کے اپنے مرغے بھائی سے پوچھا، مرغے بھیا کیا میں نہیں اٹھ سکتا؟ تو اس نے کہا تم نہیں اٹھ سکتے. پھر اس نے اپنی بہن سے پوچھا، مرغی بہن کیا میں نہیں اٹھ سکتا؟ تو اس نے بھی کہا تم نہیں اٹھ سکتا. تو اس کو جلال آ کے اس نے کہا میں کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ وہ اس کو لے کے اپنی ماں کے پاس چلے گئے. ماں اس کو سمجھا کہ یہ ہم سے عجیب و غریب سوال کرتا ہے کیا میں نہیں اٹھ سکتا. تو ماں نے بڑے پیار سے اس کو سمجھانا شروع کر دیا، بیٹا یہ تیرا بھائی ہے، تیرا ساتھ رہا، تیرے ساتھ چکتا ہے، تیرے ساتھ کھاتا ہے، کیا تو نے کبھی اس کو اٹھتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں ماں، میں نے اس کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر اس نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا، کیا تو نے اس کو اڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو بھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے کہا اس کائنات میں میں تیری ماں ہوں، تجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں، تیرا خیال رکھتی ہوں، کیا تو نے مجھے اڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں ماں، میں نے تمہیں بھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس نے کہا لہٰذا تو بھی نہیں اڑ سکتا، کیونکہ ہم سب نہیں اڑ سکتے. اور اس بچے کے شہین کے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تو اب کبھی نہیں اڑ سکتا. ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا یار میں دیکھوں تو صحیح یہ اوپر سے دنیا کیسی لگتی ہے، اور اس نے پہاڑ کی چوٹی کی طرف چلنا شروع کر دیا. جب اوپر سے شہین کی نظر پڑی، ایک شہین کا بچہ چلتا ہوا اوپر آ رہا ہے، تو وہ اڑتا ہوا اس کے پاس گیا. اس نے پوچھا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا میں مرغی ماں کا بچہ ہوں. اس نے کہا نہیں تو مرغی ماں کا بچہ نہیں، تو شہین کا بچہ ہے. اس نے کہا نہیں میں مرغی ماں کا بچہ ہوں. اس نے کہا تو اڑ. اس نے کہا میں نہیں اڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ مرغی ماں کہتی ہے ہم نہیں اڑ سکتے تو بھی نہیں اڑ سکتا. اس نے اسے دھکا دیا اور اس نے پر مارنا شروع کر دیے. اس طرح شہین کے بچے نے وہ پہلی پروان بھر لی. برادران، میں بھی ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا جو نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور دنیا میں پہلا نظریے کی بنیاد پر بننے والا ملک بن گیا. وہ ملک جس میں شہینوں کا بسیرا تھا، جس میں مجاہد رہا کرتے تھے، لیکن میرے اس ملک کو مرغیوں نے گھیر لیا. ان شہینوں کے بسیروں پر حکمرانی کرنے والے مرغیاں بیٹھ گئی اور اس ملک کو کینسر جیسے موذی بیماری نے آ جگڑا. وہ کینسر کبھی ہمیں پی 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 کی صورت میں نظر آیا، کبھی پی ایم ایل کیو کی صورت میں نظر آیا، کبھی پی ایم ایل این اور کبھی ایم کیو ایم کی صورت میں نظر آیا. میں نے دیکھا میرا وہی ملک جو عزتوں کا شاہکار تھا، میں نے اسے خون میں رنگین دیکھا. کبھی بم بلاسٹ میں نے چوکوں میں دیکھے، کبھی مسجدوں میں، کبھی امام بارگاہوں میں اور کبھی جلسے جلوسوں میں. میں نے دیکھا کہ وہ جو مجاہدوں کی سرزمین تھی اس کی اس طرح عزت کی دھجیاں اڑا دی گئی کہ دوسرے ملک کی فوجوں نے ہمارے ملک کے اوپر بم برسانا شروع کر دیے. اور بچوں کی اڑتی ہوئی لاشوں کو دیکھا
औरतों के बिखरे हुए अज़ा को देखा और नौजवानों की लाशों को मैंने खून में धन देखा। अभी ये कर्ब में मुब्तला था कि मैंने देखा एक दरिंदा सिफत इंसान जो लाहौर की गलियों में आया और उसने 3 शहीनों को कत्ले आम किया। मेरे कानून साज अदारों ने जब उसको पकड़ लिया, मेरी वकार का सौदा किया गया और फिर उसको छोड़ दिया गया। इसी कर्ब और इसी गलाजत में मैं पड़ा हुआ था कि वो नौजवान जिसने दुनिया को नया ला आर्डर देना था, उसको आटा, गैस और बिजली के मामलों में उलझा दिया गया। उसकी जहनी और सियासी बसीरत को छीन लिया गया। मैंने इसी कमजरफी में, कमतरी में, हसासे कमतरी में गिर गया और उसी अंधेरे में दूर से रोशनी की किरण नजर आई। उसने आके दस्तक दी, दस्तक के इनकलाब। मियाँ कौन हो? मैं इमरान खान हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुझे वो फजा देना चाहता हूँ जिससे तू उड़ सके। मैं तुझे वो तेरी उन बातों को देना चाहता हूँ जिसके ऊपर तू डिजर्व करता है, जो तुझसे छिन चुकी है तो तेरी, लेकिन तुझसे वो छिन चुकी हैं। ये दास्तान मेरी नहीं है, ये दास्तान हर उस नौजवान की जो आपका बेटा है, जो आपका भाई है, जो पाकिस्तानी है, जो हर तरह इसी कर्ब में मुब्तला है, जिसमें वो जोश शहीन वाला तो था, लेकिन उन मुर्गियों ने उसके पर काट दिए। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं शहीन हूं, मैं चिकन नहीं। मुझे उड़ना है अपने आबा अजदाद की तरह। जिस इज्जत से वो रहते थे, मैं भी उस इज्जत से रहूंगा। और ये फैसला मैं भी कर चुका और मेरे साथी नौजवान जो पाकिस्तान में है वो भी कर चुके। और उसका मुंह बोलता सबूत है लाखों नौजवानों का इमरान खान के गिर्द जमा होना। राधान, यही वो अल्फाज थे जिनके लिए सीने में दर्द दिल था, जिसको मैं लेके यहाँ पे आया। इसके बाद मैं महमूद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज की इस उम्मीद नो कन्वेंशन के ऊपर अपना इजहार ख्याल करना चाहे।